رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے پیٹرول کی مصنوعی قلت کے ذمہ دار تمام افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آج بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں 102 لیبارٹریوں میں کورونا وائرس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں کورونا وائرس سے 105 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ مزید 4646 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے جن روڈ سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دیں۔ کابینہ نے پیٹرول کی مصنوعی قلت کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اوگرا اور پیٹرولیم ڈویژن کو تیل کمپنیز کے تیل ذخیرہ کرنے کے مراکز کا جائزہ لینے کے قانونی اختیارات حاصل ہیں۔ کابینہ نے وزارت پیٹرولیم کو ہدایت کی کہ وہ پیٹرولیم ڈویژن، اوگرا، ایف آئی اے اور تمام اضلاع کی انتظامیہ کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے۔ وزیراعظم نے کورونا وائرس کے چیلنج کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وبا سے متعلق عوام میں پائی جانے والی کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو احتیاطی تدابیر پر سختی کے ساتھ عمل درآمد سے روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وبا کو روکنے کے لیے لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے قائل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ چینی کی تحقیقات کے معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے چینی کی قیمت کو ہر قیمت پر نیچے لانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عوام دیکھیں گے کہ حکومت صرف عوام کے مفاد کو دیکھتی ہے۔ کابینہ نے سیکٹر F-12 اور G-12 کو وفاقی حکومت کی امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے مختص کرنے کی بھی منظوری دی اور ان سیکٹروں میں زمین حاصل کرنے کی منظوری دی۔ ان سیکٹرز میں 50% کوٹا وفاقی حکومت کے ملازمین، 25% بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور باقی عوام کے لیے مختص کیا جائے گا۔ کابینہ نے زور دے کر کہا کہ کسی بھی غریب شخص سے مناسب قیمت ادا کیے بغیر املاک نہیں لی جائیں گی اور کسی کو اپنے گھر سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ کابینہ کو یقین دلایا گیا کہ G-12 کے شانتی ٹاؤن باشندوں کے لیے اس سیکٹر میں کثیر منزلہ فلیٹس تعمیر کیے جائیں گے تاکہ انہیں اپنے گھر فراہم کیے جائیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو آج بتایا گیا ہے کہ ملک میں 102 لیبارٹریز میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس میں جون اور جولائی میں کورونا وائرس کی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے قریب المدت قومی لاہ عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 4 نئی لیبارٹریاں جلد کام شروع کر دیں گی۔ اجلاس میں ہر اول دستے کے طور پر کام کرنے والے صحت عامہ کے کارکنوں کے لیے مراعاتی پیکج پر تفصیلی غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ اس کا اعلان ڈاکٹرز اور متعلقہ فریقوں کی رائے لینے کے بعد کیا جائے گا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 4646 مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص کے بعد وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی طور پر تعداد 1,08,317 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں اب تک 40,819، سندھ میں 39,555، خیبر پختونخوا میں 14,006، بلوچستان میں 6,788، اسلام آباد میں 5,785، گلگت بلتستان میں 952 اور آزاد کشمیر میں 412 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 105 اموات کے بعد وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی طور پر تعداد 2,172 ہو گئی ہے۔ وائرس سے متاثرہ 35,018 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے جن روڈ سیکٹر میں جنگ بندی کی بلا اشتعال خلاف ورزی کر کے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق ڈیرہ شیر خان سندھار اور بمروچ گاؤں میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے 2 خواتین اور 2 بچوں سمیت 4 بے گناہ شہریوں کو زخمی کر دیا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دیا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے بلوچستان کے لیے 29 ارب 35 لاکھ روپے سے زائد لاگت کے 7 منصوبوں کی منظوری دی ہے۔ آج اسلام آباد میں پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین محمد جہانزیب خان کے زیر صدارت ایک اجلاس میں CDWP نے
2 अरब 89 करोड़ रुपए से जायद लागत के एक मंसूबे की भी मंजूरी दी। और टिड्डी दल के फसलों पर हमले से मुतासरा अजला में इंसदाद टिड्डी दल ऑपरेशन जारी है। नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे के तर्जुमान ने कहा कि टिड्डी दल के खात्मे की कार्रवाई में 1119 टीमें हिस्सा ले रही हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 46 अजला में 8700 हेक्टर रकबे पर छिड़काव किया गया। तर्जुमान ने कहा कि बलूचिस्तान में 7600 हेक्टर अराजी, खैबर पख्तूनख्वा में 600 और सिंध में 500 हेक्टर अराजी पर अद्वियात का छिड़काव किया गया। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।